السلام علیکم، ڈاکٹر ویزکا فرام ایکسپرٹ کانسر کلینک آف لاہور اپنی نیفرولوجی سیٹ پر آج کی ویڈیو سے سٹارٹ کر کے اگلی کچھ ویڈیوز تک ہم صرف ڈسکس کریں گے یورین انالیسز. لیکن میرا خیال ہے کہ کسی بھی سبجیکٹ کو اچھی طرح انالائز کرنے کے لیے اس کی ہسٹری کا جاننا بہت ضروری ہے، اور یورین کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں شروع کرنا پڑے گا 6000 سال پہلے سے، جب پہلی دفعہ انسان نے پیشاب کو دیکھ کر یا یورین انالیسس کر کے انسانی جسم میں بیماریوں کی تشخیص کرنا شروع کی. چائنیز سویلائزیشن اور انڈین سویلائزیشن اس طرح کی مثالوں سے بھری پڑی ہے. اس کے بعد ایک بڑا دور آیا ہپوکریٹس اور گیلن کا. ان دونوں نے یورین انالیسس اور یورین کے بارے میں جتنا نالج تھا اس کو آرگنائز کر کے بکس کی شکل دی. ہپوکریٹس پہلا فزیشین تھا جس نے یہ تھیوری دی کہ جو پیشاب ہے وہ ہیومرز کا فلٹر شدہ مٹیریل ہے جو کہ کڈنیز کے ذریعے بنتا ہے. اس کے بعد گیلن نے اپنا کنٹریبیوشن کیا، اور یہی وہ دور تھا جس میں پہلی دفعہ پیشاب کے ٹیسٹ کو یوروسکوپی کا نام دیا گیا، کیونکہ ہپوکریٹس سمجھتا تھا کہ پیشاب انسانی جسم کے اندر جھانکنے کے لیے ایک شیشے کی کھڑکی کی طرح ہے، جس کو یوز کر کے ہم انسانی جسم میں بیماریوں کی بہت زیادہ حد تک تشخیص کر سکتے ہیں. آپ اس کو اس زمانے کا لیبارٹری ٹیسٹ، امیجنگ سٹڈی، کارڈیک مانیٹر کمبینیشن سمجھیں. اس کے بعد یورین انالیسز کی ایوولوشن میں ایک بڑا دور مسلم سائنٹسٹ کے زمانے آیا، جس میں اگین ابو سینا اور الرازی نے اپنا کنٹریبیوشن کیا اور یورین کے نالج کو آگے بڑھایا. 11ویں صدی میں ایک ڈاکٹر تھا جرجانی نے نہ صرف پہلی دفعہ 24 آور یورین کا کانسیپٹ دیا، بلکہ اس نے یورین کو بیماریوں کی تشخیص کے لیے 7 رنگوں میں تقسیم کیا. پھر اس کے بعد 1230 میں ایک فرینچ فزیشین تھا جو کہ یورین انالیسس کے ساتھ پوری طرح obsessed تھا. اس بندے نے پچھلے سارے سائنسدانوں اور ڈاکٹروں کے نالج کو اکٹھا کر کے یورین پر ایک نظم لکھ ڈالی، اور اس نظم کے اندر یہ پیشاب کے 20 کلرز کا ذکر کرتا ہے. لیکن پہلی دفعہ یورین کو مائکروسکوپ کے انڈر تقریباً 1850 میں دیکھا گیا، جس میں یورین کے اندر کچھ کرسٹلز آئیڈینٹیفائی ہوئے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سارے ہسٹری کو ڈسکس کرنے کا مقصد کیا ہے. تو اس کے 2 بڑے مقصد ہیں. نمبر 1 کہ ہمیں ان قدیم سائنسدانوں اور ڈاکٹروں کے کام کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جن کے نالج کو بیس بنا کے ہم ماڈرن یورین انالیسس تک پہنچے. اور نمبر 2 ہم نے یہ کمپیریزن کرنا ہے کہ کس طرح ان کے زمانے کے مطابق ان کے کچھ حقائق ٹھیک تھے اور کچھ حقائق غلط تھے. میں اس کے بارے میں آپ کو 2 ایگزامپل دوں گا. پہلی ایگزامپل میں پیشاب کے ڈفرینٹ قسم کے رنگ ڈفرینٹ قسم کی بیماریوں کے ساتھ ایسوسیٹ کیے جاتے تھے جو کہ جدید سائنس کے مطابق صحیح نہیں ہیں. فار ایگزامپل سبز رنگ کے پیشاب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ہیومرز کے امبیلنس کی وجہ سے ہے. اسی طرح کالے رنگ کے پیشاب کو کہا جاتا تھا کہ یہ بہت زیادہ سردی لگنے کی وجہ سے یا جسم میں کسی کرائسس کی وجہ سے ہے. حالانکہ ماڈرن ٹائم میں جو سبز رنگ کا پیشاب ہے وہ یا صرف بیکٹیریل انفیکشن سے ہوتا ہے یا ایک خاص دوائی کے ساتھ ہوتا ہے. اسی طرح کالے رنگ کا پیشاب ایک خاص بیماری میں ہوتا ہے جس کو الکیپٹونجوریا کہتے ہیں. لیکن کچھ بیماریوں کے معاملے میں ان قدیم ڈاکٹروں کا علم جدید علم کے بالکل مطابق تھا، جیسے کہ ڈینس یورین اور ڈیلوٹ یورین کی ایگزامپل ہے. فار ایگزامپل ابو سینا کا خیال تھا کہ اگر مریض بیمار ہونے کے بعد بہتر ہونا شروع ہو جائے اور اس کا پیشاب پتلا ہونا شروع ہو جائے تو یہ ریکوری کی نشانی ہے، جو کہ بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن اگر مریض کی بیماری بڑھتی جائے اور پیشاب پتلا ہونا شروع ہو جائے تو یہ اس کے لیے ڈیتھ سینٹنس ہے. اور یہ بات ہمارے جدید نالج کے مطابق بالکل فٹ ہوتی ہے، کیونکہ جب مریض کے گردے مکمل طور پر فیل ہو جاتے ہیں تو وہ صاف یورین بنانا شروع کر دیتا ہے جو کہ تقریباً بالکل پانی ہوتا ہے. یہ یورین اپنے ساتھ کسی قسم کے زہریلے مواد جسم سے باہر نہیں نکالتا جو کہ جسم میں جمع ہوتے جاتے ہیں، اور فائنلی اس مریض کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اگر اس کو ڈائلسس پر سٹارٹ نہ کیا جائے. کیونکہ اس زمانے ڈائلسس نہیں ہوتا تھا تو اس طرح کے مریض کی موت ہو جاتی تھی. اس ساری ڈسکشن کا مقصد یہ ہے کہ قدیم زمانے کے سائنسدان اپنے حقائق کے مطابق اپنی آبزرویشن سامنے رکھتے تھے، اور اسی کی بیس پہ ہمارا یورین انالیسس کا نالج آگے بڑھا.
لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جدید ریسرچ کے مطابق ان میں سے کچھ حقائق چینج ہو گئے ہیں اور نئے ٹیسٹ جو کہ زیادہ پرسائز ہیں وہ ڈیولپ ہو گئے ہیں اور ہمیں ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. یہ وہ یورین انالیسز اور یورین کے ٹیسٹ ہیں جو ہم اگلی ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے. پھر بھی آپ کی کوئی اوپینین ہو، کامنٹ ہو، ایکسپیرینس ہو، ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.